اب اہل حدیث کوئی ہوگا تو وہ چند مسائل ہی ہیں، وہ انہی کی مدافعت میں اپنا پورا زور جو ہے پوری زندگی کا، خاص طور پر اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سوائے ان چیزوں کے انہیں کسی اور چیز سے کوئی بحث و دلچسپی نہیں۔ ہمارے ایک نوجوان بھی نماز میں میرے پیچھے دوڑتے گئے ہیں، نماز کے بعد آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور بات کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے، مسنون ہے، یہ مسائل ہیں، انہی پر زوردار بحثیں ہیں، اور فاتحہ خلف امام پر یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں، پوری زندگی کا خاص اچھا طور پر یہ اب بات تو بھی نا جو نظر آ ڈاکٹر رہا اسرار ہے۔ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف فروعی مسائل کو اور نماز کے مسائل کو ہی اپنا موضوع بناتے ہیں، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ اہل حدیث کا جو سب سے بنیادی موضوع ہے وہ ہے توحید۔ اہل حدیث کی دعوت کا سب سے مرکزی موضوع، جس کو اہل حدیث اپنے سارے موضوعات میں سب سے زیادہ پرائرٹی پر رکھتے ہیں، وہ توحید ہے۔ اور آپ دیکھیں گے الحمدللہ اس کا اثر بھی بر صغیر میں سب سے زیادہ توحید کی دعوت عام کرنے والے، توحید کا تعارف کرانے والے، لوگوں کو قبر پرستی سے، ولی پرستی سے، شرک سے، کفر سے بچانے والے تو اہل حدیث ہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو قبر پرستی کے اور ولی پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، وہ اہل حدیث کی دعوت سے الحمدللہ آئے ہیں توحید کی طرف، اور ہمارے اہل علم مسلسل اس پر محنت کرتے رہے۔ ہماری اصل شناخت رفع الیدین یا سورہ فاتحہ یا آمین بالجہر یہ ہماری اصل شناخت نہیں ہے، ہماری دعوت کی اصل شناخت توحید ہے۔ ابھی دیکھیے اسی اسٹریم پر بات ہوئی نا، ایک بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی شیخ البانی مقتدی کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے، اور ہم نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اہل حدیث نہیں رہ گیا۔ ہم سورہ فاتحہ کو یا آمین بالجہر کو یا رفع الیدین کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں مانتے ہیں کہ اہل حدیث ہونے کے لیے لازماً یہ کرنا ہے اور یہ کرنے والا ہی اہل حدیث ہے۔ فقہی جو اختلافی مسائل ہیں، فقہی اختلافی مسائل میں تو ہم اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کے مسئلے میں ہمارا رویہ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ دلیل کی بنیاد پر مجھے یہ بات زیادہ صحیح سمجھ میں آتی کہ قبروں کی پرستش کرنا چاہیے، ولیوں سے دعائیں مانگنی چاہیے، پیروں سے مدد مانگنی چاہیے تو مانگ سکتا ہے۔ تو ہم توحید کے معاملے میں کسی طرح کا سمجھوتا اور کسی طرح کی جو ہے نا رواداری کے قائل نہیں ہے۔ فقہی مسائل میں جو فقہی رواداری اسلاف کے ہم کو ملتے ہیں ہم اس کے قائل ہیں۔ تو ہماری دعوت کا اصل موضوع توحید ہے، ہماری اصل محنت توحید پر ہے۔ آپ دیکھیں گے، بلکہ میں ہندوستان بھر میں مختلف علاقوں میں گیا، عام طور پہ مسجد توحید کے نام سے کوئی مسجد بھی آپ کو ملے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اہل حدیث مسجد ہے۔ تو اصل شناخت اہل حدیث کی توحید ہے، اصل کام، اصل محنت جو اہل حدیث نے کی ہے ہندوستان میں بر صغیر میں وہ توحید پر کی ہے۔ باقی رہا معاملہ کی ہم اور دعوت کی کن چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ عظمت صحابہ ہمارے دعوتی موضوع کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پھر الگ الگ فتنوں سے امت کی حفاظت کرنے پر، جیسے قادیانی فتنے کا مقابلہ کرنے میں ہندوستان میں پورے بر صغیر میں سب سے اہم کردار اہل حدیثوں کا رہا ہے۔ ختم نبوت کے محافظین سب سے بڑی تعداد میں اہل حدیث رہے ہیں۔ قادیانیوں کا رد کرنے میں خاص طور پہ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور ان کے دور کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک بہت نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے قادیانیت کے رد پر۔ تو اہل حدیثوں کے جو مختلف فنون پر، علم حدیث کی تشریح و تحقیق پر اور علم حدیث پر اہل حدیث کا جو کام ہے وہ ایک کارنامی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پورے دنیا میں حدیثوں کی شروحات میں ترمذی کی شرح تحفۃ الاوزی ہو یا عون المعبود ہو جو ابو داؤد کی شرح ہے، وہ ایک خصوصی مقام رکھتی ہے۔ تو علم حدیث کی خدمت پر اہل حدیثوں نے اتنا کام کیا ہے، عقیدے کی الگ الگ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ اہل حدیثوں کی ساری جو خدمات ہیں، ان خدمات کو بالکل نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ اہل حدیث نے اپنی دعوت صرف فروعی مسائل کو بنا کر کے رکھی، یہ ایک صریح جھوٹ ہے، ایک دم سفید جھوٹ ہے اہل حدیثوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اہل حدیثوں نے سارے مسائل چھوڑ کر کے صرف انہی کو اپنی بنیاد بنایا ہوا ہے۔ باقی جو یہ نماز کے مسائل ہوتے ہیں، رفع الیدین، آمین بالجہر، زید بھائی نے جیسا کہ کہا کہ نماز بھائی ساری عبادتوں میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں ہی سوال کرنے والا ہے، اور نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ پڑھنا یہ ایک مطلوب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں صحابہ باقاعدہ وضو بنا کر کے بتاتے تھے نبی نے ایسا وضو بنایا، نماز پڑھ کر کے بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز بھی کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ نمائندہ مسائل ہے نا، یہ جو مسائل ہوتے ہیں رفع الیدین، آمین بالجہر، جو جس پر نمایاں طور پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے، یہ اصل میں انسان کے منہج کے نمائندہ ہوتے ہیں کہ انسان کا منہج کیا ہے۔ وہ دین کے معاملے میں ایک ہی امام کا متبع بن کر کے رہنے والا ہے، مقلد بن کر کے رہنے والا ہے، کیا
چاہے اس کے سامنے حدیث آئے یا اس کے امام کے قول کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو بھی امام کے قول کو نہیں چھوڑنے والا ہے، یا بندے نے اپنے دین میں اپنے منہج میں یہ طے کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اتباع کرے گا اور حدیث کے مقابلے امام کے قول کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ چند مسائل جو ہے نا ایک طرح کی نمائندگی کرتے ہیں انسان کے منہج کی، اس لیے اس پر تھوڑا سا زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے دعوت کے میدان میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ رفع الدین پر کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کے سامنے رفع الدین ثابت کر دیتے ہیں نا، تو وہ اپنا پورا مسلک چھوڑ کر کے آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف رفع الدین کرنے لگتا ہے، اپنا پورا مسلک جو بعض مرتبہ وہ قبر پرست ہوتا ہے، ولی پرست ہوتا ہے، اور اس کو رفع الدین کے بارے میں جب ایک بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ مسلک صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق ہے، تو بہت ساری بدعتیں چھوڑ کر کے وہ پورا کا پورا توحید کی طرف اور سنت کی اتباع کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو صرف ایک جز کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نماز کا ایک جز ہے، بلکہ یہ کلی منہج کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ ایک منہج کا نمائندہ ہے یہ۔ جب ایک چیز ثابت کر دی جاتی ہے نا، تو بندہ جب ایک چیز آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، اتباع کی طرف آتا ہے، اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر کے، بدعتوں کو چھوڑ کر کے، تو پھر وہ بہت ساری بدعتوں سے، بہت سارے معاملات میں اپنے مسلکی تعصب کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس نظریے سے بھی اس کو دیکھنا